بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حب رسول کے تقاضے، یہ تقریباً 8 پوائنٹ ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اگر انسان ان چیزوں پہ بھی عمل کر لے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے جو تقاضے ہیں وہ کئی حد تک پورے ہو سکتے ہیں۔ پہلا اس میں یہ پوائنٹ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنا، جتنا زیادہ ہو سکے اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ دوسرا پوائنٹ اس میں یہ کہ قرآن اور حدیث کو سیکھا جائے، عمل کیا جائے اور آگے لوگوں تک اس کو پہنچایا جائے۔ تیسرا یہ کہ معراج مصطفیٰ کا جو تحفہ ہے نماز، اس کی ہم پابندی کریں، اس کو ہم نہ چھوڑیں۔ 5 وقت نماز کی پابندی ہو، چاہے کام ہو، جاب ہو، کوئی بھی چیز ہو، ایک نماز بھی ہماری جو ہے نا وہ مس نہ ہو۔ اس کے بعد نمبر 4 پوائنٹ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، اخلاق کریمہ اور حلیہ مبارک کو اپنا جائے۔ اخلاق کو، سیرت کو اور حلیہ مبارک، میرے نبی کا حلیہ مبارک کیسا تھا اس کو ہم فالو کریں، لباس کیسا تھا، سر پہ امامہ تھا، داڑھی مبارک تھی، یہ سب چیزیں۔ اخلاق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے وہ، اور سیرت میرے نبی کی زندگی، اس کو انسان جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کرے۔ نمبر 5 اس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آفاقی تعلیمات کو اقوام عالم میں پہنچایا جائے، میرے نبی کی تعلیمات کو۔ اس کے بعد جو ہے وہ 6 نمبر کیا ہے کہ رسول کا ذکر خیر کیا جائے اور کثرت سے درود شریف پڑھا جائے۔ نمبر 7 روزے رسول کی زیارت کا مشتاق اور آپ کی شفاعت کا طلبگار رہے، یعنی روزے رسول کی زیارت کا انسان شوق رکھے اپنے اندر، تڑپ ہو اندر کہ میں روزے رسول پہ جاؤں، ٹھیک ہے نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا طلبگار رہے کہ حضور میری شفاعت فرما دیں قیامت والے دن آخرت میں۔ اور نمبر آخری، قرآن و سنت کے نظام کو، قرآن و سنت کے نظام کو اپنے پر، اہل خانہ پر اور ملک و ملت میں نافذ کرنے کی کوشش کی جائے، یعنی نظام عالم کو، دین کو اپنے اوپر بھی نافذ کرے، گھر والوں پر بھی نافذ کرنے کی کوشش کرے اور ملک میں بھی دوسرے لوگوں تک بھی اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرے۔ یہ 8 پوائنٹ ہیں حب رسول کے تقاضے کے اندر۔ جو شخص ان کے اوپر عمل کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کی زندگی جو ہے وہ حب رسول کے تقاضوں پر آ جائے گی، عمل پیرا ہو جائے گا اور زندگی اور زیادہ آسان ہو جاتی ہے۔